ذرا اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکن ایک فیکٹ سٹیٹ کرتے ہیں دیکھیں حکومتیں چلتی کس طرح ہیں. اگر آپ نے دکھانا تبدیلی آ رہی ہے تو یہ نہیں کہ سارے اسپتال, اور ہمیں بھی پتا آپ نہیں ٹھیک کر سکتے, شاید 6 مہینے کا 6 سال میں شاید یہ سارے اسپتال ٹھیک نہ ہو, لیکن یہ تو ایک آڈٹ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ شارٹیجز ہیں, اتنا خرچہ ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنا ہم ابھی کر رہے ہیں, یہ انشاءاللہ 2 سال 3 سال 5 سال میں مزید بہتر کر لیں گے. دیٹس ویئر یو آر گوئنگ رانگ. پولیس کے اندر دورانی صاحب آتے ہیں, دورانی صاحب چلے گئے, پتہ نہیں پولیس کہاں گئی, پولیس کی ریفارمز کا کیا ہوا, یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ کدھر جا رہی ہے یہ سارے معاملے. لیکن طلال چودھری صاحب, بھٹی صاحب کی جو بات ہے نا, بات تو آخر میں دل کو یہی لگتی ہے کہ اگر میاں صاحب ضمانت پر باہر آ جائیں, مریم بی بی باہر ہوں, شہباز صاحب کے کیس ختم ہو جائیں, جی آئی ٹی کی رپورٹ ڈمپ کر دی جائے, تو کوئی رولا نہیں ہے پاکستان میں ایسا. یہ جو معیشت جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تقریریں تو میں نے پہلے دن شہباز صاحب سے سنی, پہلے دن حمزہ صاحب سے سنی, پہلے دن بلاول صاحب کے منہ سے سنی. اس ملک کی معیشت ڈوبنے والی ہے, تو یہ ڈوبتی ہوئی معیشت میں کب انویسٹمنٹ آتی ہے, ڈوبتی معیشت میں کب حالات ٹھیک ہوتے؟ صاحب کون ادھر رکھ کے گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن کیا یہ امپریشن درست ہے طلال چودھری صاحب کہ اگر آپ کے کیس ختم ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اتنا شور نہیں رہے گا پاکستان میں جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف عباسی صاحب. سب سے پہلے تو میں چند صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. چند صاحب یقیناً جو اویلیبل لاٹ ہے پی ٹی آئی میں اس میں سب سے بہتر ہے ایز اے سپوکس مین, اور اس میں کوئی شک نہیں کاشف عباسی صاحب کہ ان کو ایسا آدمی چاہیے تھا سپوکس مین جو سیاست سمجھتا ہو, پیپلز پارٹی جیسی بری سیاست بھی سمجھتا اور پیپلز پارٹی جیسی بری ترین کارکردگی والوں کو بھی وہ ڈیفینڈ کرتا رہا ہو. لیکن چند صاحب کو مشکل یہ آئے گی کہ یہاں کئی گنا زیادہ صلاحیتیں دکھانا پڑیں گی. پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو آخری سال میں جس طرح کی تھی وہ پہلے چند مہینے میں پی ٹی آئی کی اس طرح کی ہے, اور ماشاءاللہ یہاں تو یو ٹرنوں کا ایک پورا سونامی ہے. میں آپ کی بات پہ آگے بڑھتا ہوں کاشف عباسی صاحب. دیکھیں کئی مسائل جو ہے نا وہ یہاں پر ہمیں تو اس وقت اس کا شکار ہے جب ہماری حکومت اپنی تھی, جب وفاق میں بھی تھی, صوبے میں بھی تھی, اور اکثریت بھی اچھی خاصی ہمارے پاس تھی. ہم اس وقت بھی مقدمات کا سامنا کرتے رہے, اس وقت بھی کئی بحرانوں سے گزرتے رہے, اس وقت بھی ہمارے گھر کے اندر ہماری حکومت اور پرائم منسٹر کو باہر گردن سے پکڑنے کے نکالنے کے لیے لانگ مارچ آتے رہے, اور یہاں پر پارلیمنٹ پہ قبضے ہوئے, پی ٹی وی پر قبضہ ہوا. تو یہ کئی دفعہ جو معاملہ ہے وہ نظریے کا یا کسی موقع پر کھڑے رہنے کی وجہ سے بھی آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. کئی دفعہ صرف اس لیے نظریے آپ کدھر گئے طلال چودھری صاحب؟ ویسے اے بھی دسو نا, مسئلہ یہ اس نظریے کی بڑی پذیرائی ہوئی, آپ تو کہتے ہیں الیکشن اس نظریے پر ووٹ پڑا اور ہم کتنے ووٹ لے کر آئے. بات ہے وہ نظریہ کتنے کیا نظریہ سر؟ میں کاشف عباسی صاحب یقیناً وہ اگر اس طرح کی بات نہ ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں سب کچھ بالکل انصاف کے جو معیار ہے اس پہ چل رہا ہے؟ یہاں پر جو حکومت ہے, ذرا مجھے کاشف عباسی صاحب یہ بتا دیجئے کہ انکوائری سٹیج پر اگر اپوزیشن لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو پرویز خٹک گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر سندھ کے سی ایم کا نام ڈلتا ہے ای سی ایل میں تو کے پی کے کا کیوں نہیں ڈلتا؟ اگر ان کے دیکھیں معیار ایک جیسا نہیں, ہمارا تو ایک ہی یہاں پر موقف ہے کہ معیار کم از کم ایک جیسا رکھیں سب کے لیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک جیسے معیار پر جتنا مرضی سخت آپ اس پر عمل کریں. اور دوسری بات ایک میں اور کہہ دوں, اب بات یہ ہے, بار بار کہتے ہیں ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں, ابھی امیدوں کی, لوگوں کی بڑی امید ہے وہ ٹوٹ جائے گی. لوگوں کی امید ہے ہی نہیں تھی ان سے, لوگوں کی امید تو ٹوٹ چکی ہے. مجھے یہ بتائیں کون سا کام سیدھا ہوا ہے 5 مہینے میں؟ چند صاحب ایک کام گنوا دیں سوائے ان کی اپنی نوٹیفکیشن کے علاوہ, تو میں کہوں گا چلے کچھ سیدھا ہوا ہے. او میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے, میں ابھی آپ کو کاشف عباسی صاحب ایک واٹس ایپ بھیجنا چاہ رہا ہوں. یہ ابھی چند صاحب کے علاقے کا واٹس ایپ ہے, ان کا ایم این اے ہے شوکت بھٹی, اس کے علاقے میں بینر لگے ہوئے ہیں کہ اس نے وہ کلرک کی ٹرانسفر کروا دی جو قانون کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی تھی, اور بینر لگے ہوئے ہیں, یعنی جو ہو نہیں سکتی تھی وہ کروا دی ہے. یہ ویسے بڑا طاقتور کلرک ہے جس کی بینر لگ گئے شہر پورے میں. ویسے میں آپ کو بھیج رہا ہوں, کرنی پہنتی ہے. کوئی رسپانس صاحب آپ بھی جانتے ہیں 35 سالوں سے کلرک سے لے کر آئی جی, چیف سیکرٹری تک تمام لوگ نون لیگ کے تھے پنجاب میں خصوصی طور پر. کون سا مجھے فیملی بتا دیں جو نون لیگ کی فیملی کے اپنے بیروکریٹ آپ نے پیدا نہیں کیے؟ سارے پیدا کیے. دیکھیں آپ نے تو گورننس کا بھائی جان ایک نیا پیٹرن دے دیا. اچھا نہیں, اب وہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی,
یہ کہہ رہے نا کیا ہوا ہے, میں کہتا ہوں وہ ساری چیزیں یہ بھیج رہا ہوں بینر. آپ کے دور میں جس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا تھوڑا سا ٹیگ ہوتا تھا وہ بچارا, آج آپ کے جو سٹاف افسر رہے ہیں, جو آپ کے سیکٹری رہے ہیں, ہم نے تو ان کو بھی وکٹمائز نہیں کیا. آج وہ اہم پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں. وہ پٹی صاحب کا رولا ہی ہے, پیسے پائن پٹی صاحب کا رولا ہی ہے. بھائی بٹی صاحب کا رولا ٹھیک ہے, آپ کا کیپٹن عثمان ڈی سی لاہور آج ہم نے پورے پنجاب کا افسر لگا دیا. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہم نے آپ کا لگایا ہوا ہے. کاشف صاحب مجھے ایک بات کرنے کی اجازت پٹی صاحب لگایا ہوا ہے. پٹی صاحب نے چھیل دیتا ہے, میں تو دس رہے ہیں تسی بڑی غلطی کر کے اٹھارو ان چاند صاحب بھی میں اجازت دینے دے. مرزا بھائی اس کے بعد آپ کو, مرزا صاحب اس کے بعد آپ کو. دور میں یہ وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. بات تو سن لے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ بٹی صاحب میری رائے آپ سے ملتی ہوگی شاید. میری بٹی صاحب کی میری رائے ایک جیسی ہوگی. مجھے پتا ہے ہماری رائے ایک ہے اس معاملے میں. صاحب میری, میں پٹی صاحب مجھے عرض سننے دے. میں کہتا پٹی صاحب چھیڑ یہ دیتا ہے. میرٹ ہمیں سناتے تھے, میرج بیورو تو کھلا ہوگا, میرٹ تو مجھے نہیں نظر آیا کہ ابھی کیپٹن عثمان کی انہوں نے مثال دی. تعجب ہے یار, آپ جیسے سمجھدار آدمی. ایک طرف پرائم منسٹر کہتے تھے جنہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ فائرنگ کی تھی, میں نے سب کو OSD کر دیا, آج بھی وہ ڈی جی لگا. تو آپ کے پرائم منسٹر تو اتنا سا کام نہیں کر سکے. اس پہ تو ورلڈ بینک سے پیسے لون نہیں لینا تھا, اس سے تو IMF سے نہیں لینا تھا, اس کے لیے تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی ضرورت نہیں تھی نا آپ کو. یار آپ تو یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ گڈ گورننس نہیں دے پا رہے. کوئک جواب بٹی صاحب کو, چند صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں بٹی صاحب آپ نے اسپیشل برانچ کا بندہ وہ لگایا جو کل رات نون لیگ کے ایک بندے کو بریفنگ دے کے آیا ہے. آپ نے, حکومت کی آنکھیں ہوتی ہیں IB اور اسپیشل برانچ, آپ نے دونوں وہ بندے لگائے. لیکن سر بیوروکریسی میں جب آپ نے یہ فیصلے کرنے شروع کر دیا, یہ ان کا یہ ہمارا, تو بیوروکریسی تو ختم ہو گئی نا. یہ سابقہ ادوار میں ایسا ہی ہوتا تھا. بٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں, کیسی بیوروکریسی ہے جو کل اس کو بریف کر کے آیا ہے, جو اس کا ہے, جو ہمارا ہے. سابقہ ادوار میں ایسا ہی ہوتا تھا, جس سے کوئی بیچارہ بیوروکریٹ ہمارے سے کوئی سلام بھی لیتا تھا, دوسرے دن وہ OSD ہوتا تھا. اب یہ میرٹ پہ, چلو میں بٹی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں چند لوگوں کے اوپر, اس پہ میں رائے نہیں دوں گا. جو بٹی صاحب کہہ رہے ہیں, میں کنسیڈ کر رہے ہیں اس کو, وہ ٹھیک ہے, وہ بہت سارے معاملات ٹھیک کرنے والے ہیں. جو انفارمیشن پراپر پرائم منسٹر تک صحیح نہیں پہنچتی تھی, اور شاید ابھی بھی نہیں پہنچ رہی, بٹی صاحب میں آپ کی وساطت سے کوشش ضرور کروں گا پہنچانے کی. مرزا صاحب کوئک ریفرنس. اور یہ چند صاحب, آپ خان صاحب سے نیشن کریں گے انہیں کہ IB اور اسپیشل برانچ میں دوسرے لوگوں کے ورکر بیٹھے ہیں. اداروں کی ری ویمپنگ ہونے والی ہے. بٹی صاحب ری ویمپنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. مرزا صاحب, کاشف صاحب, جی سر. کاشف صاحب ایک منٹ, کاشف صاحب گزارش یہ ہے کہ IG پنجاب نون لیگ نے نہیں لگایا تھا, کس میرٹ پہ ہٹایا تھا, بڑی مدت بعد اصل میں کب ہٹایا تھا, جب سے جیسے چلا گیا تھا, میرٹ ماشاءاللہ, یہ میں نے آپ کو بینر بھیج دیا ہے. یاد آ گئی انگڑا. آج انہوں نے جشن دن آج کر رہا ہے. چودھری آزادی مبارک ہو بھائی, آپ بڑی مدت بعد آج دوبارہ میں فارم میں نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ لیتا ہوں, بریک میں دیکھ لیتا ہوں. مرزا صاحب, شریف آدمی خاموشی سے بیٹھا ہوا. جی میں کاشف صاحب صرف ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا, جو طلال چودھری صاحب نے کہی اس کی تھوڑی تائید کروں گا, لیکن تھوڑا ڈس ایگری بھی کروں گا. وہ کہ انکوائری سٹیج پہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کر لیا, یا آپ نے کسی سابق وزیر کو اریسٹ کر لیا, آپ نے کسی MNA MP کو یا عام آدمی کو بھی لیٹ سے اریسٹ کر لیا. آج یہ ان کا پروٹیسٹ بالکل بنتا ہے, میں اصولی طور پر اس بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے جب 2013 سے 2018 تک ان کی حکومت تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کے ساتھ ان لوگوں کا یہی سلوک تھا. آج کل مفاہمت ہو گئی ہے. مفاہمت تو کی کر رہے ہیں, بات تو سنیں, بات تو کرنے دیں یار. پائن رولا پہ جائے گا مرزا بھائی. نہیں وہ نہیں کریں گے تو میں کر دوں گا. جی کاشف صاحب, ہاں جی, میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, چند صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے. 100% ہمیں اصول سیف الرحمان سے لے کے اب تک کا سفر, اصول کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اصول جو ہے ہر پاکستانی کے اوپر ایکولی اپلائی کرنا چاہیے. کاش کہ اگر نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس زمانے میں وکٹمائزیشن نہیں کی ہوتی نا, تو آج ان کا ایک جواز بنتا تحریک انصاف کے خلاف بات کرنے کا. میں گزارش صرف یہ کرنا چاہوں گا ندیم افضل چند صاحب کو کہ خدا را اس کرنٹ گورنمنٹ کو سمجھائیں کہ وکٹمائزیشن کا کام نہ کریں. نہیں, یہ وکٹمائزیشن کیا چیز ہوتی ہے میرا بھائی؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیس نہیں چلنے میری بات. کاشف صاحب ایک منٹ, میں کہہ رہا ہوں, نہیں ایک منٹ, طلال صاحب ایک منٹ, نے چند صاحب کو لگوایا, ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ہماری جان چھڑا دے. اب سنیں, آپ بولیں. کاشف صاحب نہیں, یہ سر کاف لیگ نے آپ کو لگوایا تھا میرا بھائی. ندیم صاحب
काम लीग ने साहब, एक नून लीग ने आपको लगवाया था। चंद साहब आप इस तरह मैं नहीं हूँ। दिल ते ले गए आप। मेरा तो कोई नहीं, मैं बहस करने तैयार हाँ। मैं तो चंद साहब तैयार हूँ, मैं इसमें मैं तो काशिफ साहब, जनाब काशिफ साहब, गुजारिश जनाब। में बात कर रहा हूँ। मुर्जा मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उसूल परमानेंट होते हैं। ये ना हो कि पीपल्स पार्टी के लिए डिफरेंट उसूल है, नून लीग के लिए अलग है, पीटीआई के लिए अलग है। ठीक। अगर कानून का प्रिंसिपल ये है अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, और वो अगर चीज वजीर आजम के ऊपर अतलाक होता है, वजीर आला केपी पे होता है, वो वजीर दिफा के ऊपर होता है, तो वही प्रिंसिपल नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुजरा पर भी होना चाहिए। मैं गुजारिश जरदारी साहब को समझाएं, नून लीग से। ओ मुर्जा भाई, वो जरदारी साहब को समझाएं। देखे मसला ये रोला ये, मैं ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक का